الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے حضرت۔ کمی پیشی اللہ معاف فرمائے جو میں نے بہرحال پڑھا ہے کہ حضرت نے 4 بار الف سے لے کر یہ تک اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ 4 بار کیونکہ اللہ معاف فرمائے ہم تو ایمان کے حوالے سے اتنے کمزور ہیں کہ جب دینے کی باری آئے تو گھٹیا چیز وہ میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن چوٹ بڑی دل پہ کی کہ ایک امیر عورت ایک دکاندار کو کہہ رہی تھی کوئی عام جہا سوٹ وہا یہ میرے منڈے دی شادی ہے میں کام والی نوں دینا ہے اور ایک کام والی ایک دکاندار کو کہہ رہی تھی کوئی مہنگا جہا سوٹ وہا میرے مالکان دے منڈے دی شادی میں اپنے مالکان نوں دینا ہے۔ نہیں حضرت جی، اللہ نے تو پہلے کہہ دی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہاں تم اتنی دیر نہیں جتنی دیر اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پیاری ہے۔ اور دیکھ لو پھر پیاروں نے کیا کیا پیاری چیزیں اللہ کے راستے میں دی ہیں۔ یہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ نے بڑی کمال بات لکھی، وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں اصل جو قربانی تھی نا وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اصل قربانی وہ تھی۔ تو وہ آگے لکھتے ہیں فرماتے ہیں وہ نہیں رہا وہ سب قربانی رہ گئی ہے حضرت، وہ نہیں رہا حضرت۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کہتا ہے آگے سے؟ تو پھر بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے یا ابت افعل۔ ہائے ہائے حضرت جی گلے پہ چھری چلوانا کچھ عام بات ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا 100% پتا تھا کہ ابا جان نے چلا بھی دینی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یا ابت افعل، ابا جی کرو جو تانوں حکم دیتا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تو تھی منو صبر کرن والے ہیں وچوں پاؤ گے حضرت انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ لیکن حضرت جی آپ بتائیں کہاں ہے صبر؟ قربانی ہے لیکن صبر نہیں ہے۔ میں پہلے کہتا ہوں میرے شعر ذرا اچھے نہیں ہوتے، لیکن مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سنا تھا، آج بھی میں نے آتے ہوئے پیر و مرشد کو فون کیا کہ یہ شعر کس طرح ہے، تو آپ نے بتایا لیکن پھر مجھے نہیں یاد رہا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، سارے جتن ہی کھیڈن لگ پے نا، بھرا کولوں میں جتنا ہے، بھین کولوں میں جتنا ہے، ملے داراں کولوں میں جتنا ہے، جتن ہی کھیڈن لگ پے نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا۔ ہاں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسے ہرن دا مل ہیرا ہے۔
اصل قربانی صبر ہے. اور صبر، کل میرے محلے میں لڑائی ہوئی ایک نا، وہ ظاہر ہے حضرت ہم نے جانور نہیں رکھے کبھی. ظاہر ہے یہ سال میں ایک ہی بار موقع آتا ہے نا، ہم جو اسپیشلی شہری لوگ ہیں، جو نہ ہمارے پاس شہروں میں اتنی جگہ ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، یہ عید قربان پہ ہی موقع ملتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ ذرا تھوڑا جانوروں سے، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، واہ پڑتا ہے. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کس طرح پلتے ہیں حضرت جی. وہ مشہور بھی ہے نا بھائی، جے ڈنگر پالنا ہے تو ڈنگر نال ڈنگر ہونا پہنتا ہے حضرت جی. تو ظاہر ہے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو پھر یہ جو ظاہر قربانی کے جانور ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقے سے بچھڑے، یہ اپنے جو ہے نا وہ اجڑ سے بچھڑے، ظاہر ہے پھر وہ اکثر و بیشتر کو جانور آ کے نا، وہ جو جس کو کہیں گے نا زبان بھی نہیں منہ میں ڈالتے ہیں، بڑا شور ڈالتے ہیں. تو ہمارے محلے میں بھی ایک حضرت نے نا وہ ایک جانور خریدا، وہ بڑا شور کرتا ہے. تو میرے جو ان کا گھر ایک گھر چھوڑ کے آگے ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ بڑا جانور شور کرتا ہے، ہمارے گھر تک بھی آواز آتی ہے، لیکن کوئی نہیں بھائی، قربانی ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خاموش. وہ جو میرے ساتھ والا گھر ہے جن کے وہ ہمسائے بنتے ہیں، ان کی والدہ بڑی بیمار ہیں. تو ظاہر ہے جانور کے شور سے اچھے خاصے بندے کو بھی نیند نہیں آتی. تو بے ظاہر ہے جو پہلے بیمار ہے اس کو ذرا زیادہ تکلیف ہوگی. وہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، تو ان کو جب نہیں سمجھ آئی تو انہوں نے اس شخص کے دروازے پہ دستک دی جس نے جانور پرچیز کیا، خریدا ہے. اور انہوں نے جا کر کوئی حکم نہیں صادر کیا کہ بھئی تو اپنا جانور چوک کے لے جا. انہوں نے ایک مشورہ دیا ان کا، حضرت اگر بات میری ذات تک ہو نا تو الحمدللہ بھئی ہم مسلمان ہیں، قربانی کا جانور ہے، سال میں ایک بار معاملہ نہیں، لیکن میری والدہ بڑی بیمار ہیں، تو یہ کیونکہ جانور بڑا شور کر رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی، تو آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو عید تک کہیں اور چھوڑ آئیں تو ذرا والدہ صاحبہ تھوڑی سکون میں آ جائیں. اس بات پہ لڑائی ہو گئی. وہ جن کا جانور تھا وہ آپے سے باہر ہو گئے. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. ارنے کتنے ہیں حضرت؟ قربانی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں قربانی کا مفہوم ہی نہیں پتا. دعا کیا کریں اللہ کرے ہمیں قربانی کرنی آ جائے حضرت، ہمیں پتہ چل جائے قربانی کہتے ہیں کس کو. کدو اسی قربانی اسی ٹلنے ہیں حضرت کتے. اب بھائی وہ تو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ بھائی کچھ کر لیں اس کا. وہ شروع ہو گیا، تو تے ہے ہی کافر ہیں، تو تے مسلمان ہی کوئی نہیں، تو ہی تے یہودی ہو، تو ہی تے یہ ہو. خیر جب آواز بلند ہوئی، اللہ کی کرنی میں بھی گھر میں تھا، جا کے دونوں کا ہاتھ پکڑا، ان کو اپنی گھر میں لے آیا، بٹھا کے سمجھایا. میں نے کہا حضرت معاملہ کیا ہے؟ معاملہ نکلا تو کچھ بھی نہیں نکلا. بات پھر وہی نکلی، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیسی، ہرن دا مل ہیرا. یہ بڑے ہیں آپ کے سامنے جو بظاہر جیتے ہیں، کیا ہے ان کا مول حضرت؟ ان کی قبروں پہ کتے بیٹھے ہیں حضرت، جا کے دیکھو تو صحیح کبھی. لیکن حضرت ویکھ لو، جڑا جڑا رہا اتھے ہی پھول پہن دے جی، جڑا جڑا رہا اتھے ہی پھول پہن دے جی. نام آج بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہی زندہ ہے حضرت، نام آج بھی مولا علی کا زندہ ہے حضرت. جن کو آپ اور میں جیتا سمجھ رہے ہیں نا، قرآن نہیں ان کو جیتا کہہ رہا. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. لیکن ویکھ لو حضرت جی، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ہائے ہائے ہائے، وہ ریاسی بابا یار، ہر جائیے حضرت جی، ہر جائیے حضرت جی، ہر جائیے. نہیں جی چنگا حضرت جی. میں اب بھی گاڑی چلا کے یہ سڑک پہ ایسے لگتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کوئی جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں کسر خان نو تہار ہی نہیں، وہ بھائی کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے حضرت. قربانیوں جہی سارے ہی کرن دے دیں، قربانی اسی سارے ہی کرن دے دیں. صرف کیا ہے اسی اپنی اصل بھول گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا، آپ فرماتے ہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا، کڑا مٹی کا گھڑا، وہ کڑیا تو ایڈا ٹھنڈا کیوں رہنا ہے؟ تو ٹھنڈا، تیرے جو پانی پاؤ تو وہ بھی ٹھنڈا. یہ تیری ٹھنڈک کا راز کیا ہے؟ تو کیوں اتنا ٹھنڈا رہتا ہے؟ اس نے کہا جس کی ابتدا مٹی ہو، جس کا آج مٹی ہو، جس کا کل بھی مٹی ہو، اس نے گرم کیوں ہونا ہے؟
اسی مٹی نہیں سارے ادھر جی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اسی مٹی ہیں حضرت. اسی تو بابا فرید نے کہا تھا، فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، اے مٹی پھلی ہے حضرت جی، اے مٹی پھلی دی حضرت جی. ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی، پیسے ویکھے بھول گئے سارا کچھ. اللہ معافی دے، کوئی چٹے رنگ دی بی بی ویکھی بھول گئے سارا کچھ، بھول گئے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے نگاواں تھلیاں تھلے رکھن دا آرڈر دیتا ہے. ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی ہے، بھول گئے ادھر جی. مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. ہاں حضرت جی ویک فریدہ مٹی پھلی. حضرت جی دعا کرو سانو سمجھ آ جائے کہ قربانی ہے کی. حضرت جی دعا کرو سانو سمجھ آ جائے کہ قربانی ہے کیا. انشاءاللہ من الصابرین. وہ پھر اہمی تو نہیں، اقبال نے درد سے ہی کہا تھا نا. آپ فرماتے ہیں آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، آذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے حضرت، دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے کہ قربانی ہے کی. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے. مجھے بڑی بات پسند ہے، وہ جو میرا محلہ تھا نا، مجھے پھر حضرت عمر یاد آئے. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ حضرت نا بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، تو بے توجہی سے حضرت کی توجہ اس جانب نہیں تھی، آپ کی توجہ کسی اور جانب تھی. تو نیچے ایک فقیر بیٹھا تھا، تو حضرت کا پاؤں فقیر کے پاؤں پہ آ گیا، اور وہ فقیر آنکھوں سے اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین نہیں. تو وہ آگے سے نا چلا کے کہتا ہے وہ پاؤں رکھنے والے کیا تو اندھا ہے؟ امیر المومنین تھے، لیکن وہ صرف امیر المومنین نہیں تھے، وہ حضور کے غلام بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ صرف امیر المومنین نہیں تھے. وہ لکھا کہ حضرت نے اس کو نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں، نہیں، حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ کے نا دبانا شروع کر دیا. اور اس کو فرماتے ہیں بھائی اندھا میں نہیں ہوں لیکن غلطی کر گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے. دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے. قربانی اینو مارن دا نا قربانی ہے، اینو مارن دا نا قربانی. لائیاں نے اینو مار دے کوئی نہیں، غصہ ساڈے کول کنٹرول ہوندا کوئی. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسے. اب کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی، میرا دل کرتا ہے جنہاں دے مل کوڈی پے نے میں ایک ایک دا نام لواں. جنہاں دے مل کوڈی پے نے نا، جو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ہم، پتہ نہیں کیا چیز کیا ہے ہم. میرا دل کر رہا ہے صرف ریکارڈنگ فتنہ دے گی، میں ایک ایک بندے کا نام لوں. ویکھو وہ بھی کوڈی جے، وہ بھی کوڈی جے، وہ بھی کوڈی جے. وہ دیکھ رہو نا، کوئی ایویں ہی بس کسی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا جی سارے مذاہب ایک جیسے ہیں. ہائے ہائے ہرن جتن دا مل کوڈی. وہ کی کر گیا ہے ہوئے بھائی تو ہے، کی کہہ بیٹھا ہے تو کی کر لیں گا، کنوں کنوں خوش کریں گا؟ انہوں ناراض کر چھڑے، مدینے والی سرکار ناراض کر چھڑی گا، کی کر لیں گا؟ تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو تیری سیٹ، تیرا سینٹ، تیری قومی اسمبلی ہمیشہ رہنی ہے. کی کر گیا ہے، کی کہہ گئے ہیں تو ہے، تو کی جملہ بول گئے ہیں تو؟ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں. وہ گاندہ موتر پین تے اسی ایک جیسے ہیں. وہ شاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا دا پتر رکھن، اسی آکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ او کسے چوں نہ او دے وچوں کوئی، اسی برابر ہو گئے. کی کر گئے ہیں تو ہیں؟ مل کوڈی پڑھنا ہے حضرت. لیکن ایک پاسے ویکھو حضرت شاہ حسین کی ویکھو بابا لکھدا ہے ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. حضرت وہ بھی ویکھیو تے وہ بھی ویکھ لئیو، وہ بھی ویکھیو تے وہ بھی ویکھیو. حضرت جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڑ فقیرہ.
کدی حضرت جی بس وہی ہے نا، ویخ فریدا مٹی پھلی، مٹی ویخ کے مٹی پھلی، پتہ نہیں کس کو راضی کرنے کے لیے کیا بول دیا گیا، لیکن ہونا ککھ بھی نہیں۔ مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے، دعا کرو سانو میں نال نہ تھے حضرت جی، میں نال نہ تھے، دعا کرو کیونکہ مینوں بھی بڑا غصہ آ جاتا ہے، دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے، اللہ سانو معافی دے دے، سانو پتہ لگ جے قربانی کی ہے۔ باجی بھین دا حق کھا کے 2.5 من دا ویڑا لینا تو نہیں نا قربانی ہے۔ نہیں جی میری بھین کہندی ہے میں نہیں حصہ لینا، ظالما وہ کہڑی بھین ہے جڑی کہندی ہے میں نہیں لینا، تیرے ڈر تو کہندی میں نہیں لینا ہے۔ بھرا دا حق مار کے حضرت جی 4 لاکھ دا جانور لینا تو نہیں نا قربانی ہے۔ دعا کرو سانو قربانی آ جائے۔ نبی علیہ السلام نا بدر، نبی علیہ السلام صفیں درست کروا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں نا ایک چھڑی تھی، تو حضور کے ایک صحابی تھے جن کا تھوڑا پیٹ بڑا تھا، تو حضور نے نا چھڑی سے ان کا پیٹ دبایا اور فرمایا اس کو اندر کرو، سیدھے ہو جاؤ، مفہوم ہے بات کا۔ تو انہوں نے کچھ ایسے جملے نبی علیہ، محبت تھی نا، عرض کرتے ہیں حضور یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں آپ سے۔ نبی علیہ السلام نے چھڑکی ان کے ہاتھ میں پکڑا کے فرمایا لے بدلہ، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں پنجابی میں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب چھڑی میرے پیٹ کو لگی تو میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، آپ بھی قمیض اتاریں۔ نبی علیہ السلام نے جسم مبارک سے کرتا اتار دی، حضور کے ساتھ لپٹ کے نہ رونے لگ پڑے، ہائے 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 ہائے، یہ معمول انبیاء ہیں بھائی، ہیں یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا ہے بھائی، یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے تھا، یہ ہماری تربیت تھی۔ لپٹ کے رو پڑے، عرض کی حضور اسلام اور کفر آمنے سامنے ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، میں نے تو یہ سارا کچھ اسی کیا ہے تاکہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائے اور آپ کے جسم مبارک کی برکت سے جہنم کی آگ مجھے نہ جلائے۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے، اسی کہنے اودا بھی کھا جو، اودا بھی کھا جو، اودا بھی کھا جو، تے بچہ 4 لاکھ دا کرنا ہے سی۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے، ساڈا اخلاق چنگا ہو جائے، ساڈا اخلاق چنگا ہو جائے، سانو قربانی کرنی آ جائے۔ اور بھائی ہمارا تو کام ہے، میں ہر سال رونا وا خدا دا واسطہ جے پائیا گوشت نہ بھیجیو کسی نے، پائیا گوشت نہ بھیجیو کسی نے، اینا ضرور بھیجیو کہ کسی دا ڈنگ بن جائے۔ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا، میں واپس وہیں آنے لگوں کہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے 4 بار اپنے گھر کا سارا سامان، کچھ ایک 2 بار لکھا ہے کہ ایک جوتی رکھ لی حضرت نے، ایک جوتی کا فارم ایک دے دیا، رنگ تھے بادشاہوں کے، شہزادے ہیں حضرت، نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں علیہ السلام، 4 بار آپ نے سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا۔ بڑے لوگ تھے حضرت، وہ لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک دن نا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حال تھا نا، کیفیت تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بیماری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اور غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی صحابی رسول علیہ السلام کی۔ یہ بات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی آئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بیماری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اور غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو آگے سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، میں تو اپنے لیے وہی بہتر سمجھتا ہوں جو میرا مالک بہتر سمجھے۔ اور سمجھ بھی لیا حضرت، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یہ حضرت زور نہیں سڑا ہے۔ اگر جبرائیل کی یہ پرواز ہے تو پھر شہزادوں کی کیا پرواز ہوگی حضرت ہیں؟ طاقت ہندیاں
زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں آئے آئے تے سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامے او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کامے. دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے. قربانی سانو قربانی دی سمجھ آ جائے. قربانی ہے خواہشاں نو مارن دا نا قربانی ہے حضرت جی. غصے نو مارن دا نا قربانی ہے. بدلے دے جذبے نو مارن دا نا قربانی ہے. اور دکھ ہے وے کہ ساڈے چ کٹ کٹ کے سارا کچھ بھرے ہے. چھڈنا اسی کسے نو نہیں, معاف اسی کسے نو نہیں کرنا. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے. دعا کرو سانو اللہ معافی دے. سانو سمجھ آ جائے قربانی کی ہے. محلے داراں نو تنگ کرن دا نام قربانی نہیں. رات کو نا میں یہ ماں باپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جن کی ہم نہیں فکر کرتے کوئی بھی. رات کو 1:30 بجے مجھے ایک دوست کا فون آ گیا, بڑے میرے قریبی ہیں. وہ ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتے ہیں. 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں, 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں. بالکل نئی کالونی بنی ہے, ابھی باہر گیٹ بھی نہیں لگا کوئی بھی. وہ کہتے ہیں میں رات کو نا ہمشیرہ کا فون آیا کہ جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آؤ قربانی کا جانور لینے جانا ہے. وہ کہتے ہیں میں جانور لینے چلا گیا. رات کو 1 سوا 1 بجے کہتے ہیں میں گھر آیا. اب ان کا جو گھر ہے نا اپنی لائن میں تیسرا گھر ہے, آگے 5 گھر اور ہیں. ان 5 یا 4 گھروں میں سے کچھ لوگوں نے قربانی کے جانور خریدے اور انہوں نے نا باہر باندھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, اپنی جو گاڑیاں تھیں وہ بالکل سٹارٹ میں کھڑی کر دی تھی. ایک گاڑی ان کے گھر کے سامنے, جو انہوں نے مجھے لوکیشن بتائی. کہتے اب جب میں آیا ہوں تو اندر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تو میں نے گاڑی اب باہر کھڑی کی ہے. ایک دل کر رہا ہے ان کو جا کے کہوں بھائی اپنی گڈی ذرا آگے کر لو, بھائی غریب آدمیاں بڑی اوکھی گڈی لئی ہے, سڑکیں کھلا رہی ہے, چوکتی تے کون ذمہ دار ہے. تو دوسرے پاسے ڈر لگتا ہے کہ کہن جاواں تے سارے رل کے مارن ہی نہ لگ پڑے. 1:30 بجے نا 1:30 پونے 2 مجھے فون آیا. مجھے اب فکر سے نیند نہیں آ رہی کیونکہ میری گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے. ان تھی دسو میں کی کراں, کواں کہ نہ کواں جا کے, یہ کیا کر رہے ہیں. کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا کسی کے لیے. میں تمہیں کیا ہے کہ مجھے بھی ڈر آئے واقعی کہ گڈی سڑکوں چوکتی. تو انہیں مجھے کہنا حافظ صاحب تسی انہوں نے مشورہ دیتا سی. میں نے پھر اس کو کہا میں چل یار اس طرح کر, شب جمعہ تو نہ ہی سو, تو باہر ٹیرس تے بہ کے نا تو ساری رات درود پڑھتا رہے, تو انشاءاللہ صبح ہوئے گی فجر تو پڑھنی ہے تو سو. یہ دیکھو نا حضرت جی یہ کیسی قربانی. اس بیچارے کو ساری رات اگر اس کو میں کہتا بھی نا تو سو جا, ظاہر ہے حضرت نئی گاڑی ہے بیچارے کی, سڑک پہ کھڑی, اس کو نیند آنی تھی, اس کو ساری رات نہیں. یار دیکھو ان چیزوں کو کہ میں اگر قربانی کرنے جا رہا ہوں تو میں نے سارے محلے کو وقت تو نہیں ڈالنا. اس لیے میں کہتا ہوں دعا کرو ہمیں قربانی کرنی آ جائے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. بہرحال بات کہاں سے نکلی کہاں پہ چلی گئی. چلو بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ بہت عطا فرماتے تھے, بہت زیادہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عطا فرماتے تھے. وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے نا, مثلا کوئی بندہ 10 روپے مانگنے آیا نا, حضرت نے 10,000 عنایت فرما دی. وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے نا, کوئی خیر خواہ تھا, اس نے عرض کی حضرت اسراف چ خیر نہیں. کوئی بندہ 10 منگن آتا ہے تو ہی 10,000 دے چھڑ دے. عرض کرتا ہے حضرت اسراف میں خیر نہیں ہے, اینا نہ دیا کرو. آئے ہائے. تو آپ آگے سے مسکرا کر فرمانے لگے میں نے 10 خیر چ اسراف ہے کیڑا ہے. وہاں بیٹے قربان ہو گئے اور تو مجھے کہہ رہا ہے نہ دیا کرو. آپ نے فرمایا تو یہ مجھے بتا کہ خیر میں اسراف ہے کون سا, اللہ کے راستے میں دینا, تو مجھے کہہ رہا ہے کم دیا کرو. اس لیے حضرت جی خوش دلی سے قربانی کرو, خوش دلی سے قربانی کرو. اور کبھی کچھ شیطان دل میں تنگی پیدا کرے تو کتابیں کھول کے پڑھا کرو, آپ کو پتہ لگے ہمارے بڑے تھے کیا. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ہے. آپ کہیں گے جی
بیان تو حضرت اسماعیل کا ہونا چاہیے تھا، آپ امام حسن کو کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ ایک ہی ہے حضرت۔ وہ اقبال نے نہیں کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور نہایت ہے حسین۔ یہ وہی انتہا تھی جس کی انہوں نے ابتدا کی تھی حضرت۔ ہاں وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک دوست آیا تو آ کے نہ رونے لگ پڑا۔ آپ نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اے حضور کسی دے پیسے دینے نے تے بندوبست نہیں ہویا، بڑا تنگ کرن دے ہے تے بڑے چارے کیتے نے کو سمجھ نہیں لگی جناب کل آیا ہوں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اتنا عطا فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے نہ لے کے جانا پڑا حضرت۔ اونٹ بھی حضرت نے اپنا عطا فرمایا۔ آپ خود تصور کریں کتنا مال ہوگا حضرت، یہ اونٹ پہ رکھ کے نہ لے کے جانا پڑا۔ جب وہ چلے گئے نا تو آپ کے غلام نے عرض کی حضرت اس نے تو چند روپے مانگے تھے، آپ نے اتنا عطا فرمایا نہیں، اتنے دن۔ حضرت نے رونا شروع کر دیا، مصلی پہ نا رونا شروع کر دیا۔ وہ غلام عرض کرتا ہے حضور اس نے اتنا مانگا، حضرت نے اتنا عنایت فرمایا، رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رونا اس لیے ڈیا ہوا وہ مینوں پتہ ہی نہیں لگا میرا یار اینا پریشان ہے، سارے کل گیا جدو کتوں نہیں لبا تو پھر میرے کل آیا، میں اپنے رب کو معافی منگنے کہ میرا رب ناراض ہی نہ ہو جائے۔ آیا دعا کرو حضرت سانو قربانی کرنی آ جائے۔ بہن رج غریب ہے حضرت، وہ گھر بچاری دے پکھا بھی ٹوٹا جہا لگا دا ہے تے بھائی ہوری 4 لاکھ دا وچھا کر کے کہنے نے میں قربانی کرن لگا۔ دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔